ناظرین، میں ہوں ندیم صابر اور آج آپ سے ایک چائنیز موٹیویشنل سٹوری شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سٹوری سن کر بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو چائنا میں ایک شخص تھا، وہ جو بھی کام کرتا تھا، جو بھی بزنس کرتا تھا، جو بھی محنت کرتا تھا، اس میں اس کو ناکامی کا سامنا ہو جاتا تھا۔ اس نے بہت سٹرگل کی، بہت ہارڈ ورک کیا، بہت کوشش کی، لیکن اس کو اپنے بزنس میں، اپنے کام میں نفع نہیں ہو سکا۔ وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا تھا اس کو نقصان ہوتا تھا۔ لمبے عرصے تک وہ کوشش کرتا رہا لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ اب وہ اپنے گھر والوں کے سامنے بھی شرمندہ رہنے لگا۔ آخرکار تھک ہار کر وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگل میں چلا گیا، کیونکہ وہ دنیا سے اکتا چکا تھا۔ تو جنگل میں اس کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ تو بزرگ سے اس نے اپنا سارا قصہ سنایا اور اس نے بتایا کہ میں نے زندگی میں بہت محنت کی لیکن مجھے مسلسل ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے۔ تو مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجیے، مجھے ایسا کوئی مشورہ دیجیے جس پر عمل کر کے میں زندگی میں کامیاب ہو سکوں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ اپنے سامنے ان 2 درختوں کو دیکھیں۔ یہ جو 2 درخت تھے ان میں سے ایک درخت تھا جس کو بیمبو ٹری کہتے ہیں، بیمبو اردو میں بانس کے درخت کو کہتے ہیں، اور دوسرا تھا فرن پلانٹ۔ فرن کو اردو میں بھی فرن ہی کہتے ہیں۔ تو بزرگ نے کہا کہ میں نے ان دونوں درختوں کا بیج جب اس زمین میں اگایا اور ان کو پانی دینا شروع کیا اور ان کو کھاد لگانا شروع کی اور ان پہ محنت کرنا شروع کی، تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد فرن کا پلانٹ باہر نکلا اور گرو کرنے لگا، لیکن بیمبو ٹری، بانس کا درخت نہیں نکلا۔ حالانکہ میں اس کو پانی دیتا رہا، کھاد بھی لگاتا رہا، محنت بھی کرتا رہا، لیکن 1 سال پورا گزر گیا لیکن یہ بانس کا درخت اگا نہیں۔ اس کے باوجود میں نے اس کو پانی دینا، اس پہ محنت کرنا چھوڑا نہیں۔ مسلسل 4 سال تک میں اس کو پانی دیتا رہا اور اس پہ محنت کرتا رہا۔ 5ویں سال آ کر اس کی تھوڑی سی ٹہنی پھوٹی اور 6 مہینے کے اندر اندر یہ درخت 100 فٹ اونچا ہو گیا، یعنی کہ 100 فیٹ اس کی اونچائی ہو گئی۔ اب میرا تم سے یہ سوال ہے کہ مجھے بتاؤ، کیا یہ بانس کا درخت 4 سال تک زمین کے اندر اگ رہا تھا یا نہیں؟ اب یہ شخص تو اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، وہ اس کا جواب سننے کے لیے تھوڑا سا کیوریس ہو گیا۔ اس نے بزرگ سے کہا، آپ بھی مجھے اس کا جواب دیجئے کہ کیا یہ 4 سال تک اگ رہا تھا یا نہیں؟ تو بزرگ نے جواب دیا، یہ 4 سال تک یہ بانس کا درخت زمین کے اندر اگ رہا تھا۔ یہ 4 سال تک اپنا روٹ سسٹم بنا رہا تھا، اپنی جڑیں پھیلا رہا تھا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ میں نے جب زمین کے باہر نکل کر اونچائی پر جانا ہے، میں نے جب آسمان کی بلندیوں کو چھونا ہے، جب میں نے اڑنا ہے، تو مجھے نیچے فاؤنڈیشن چاہیے، مجھے نیچے بیس چاہیے، مجھے نیچے سٹرانگ روٹ سسٹم چاہیے۔ تو یہ ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے دوستو۔ اگر اوپر جانا ہوتا ہے، جتنی اونچائی پہ جانا ہوتا ہے، اتنا ہی نیچے روٹ سسٹم سٹرانگ ہونا چاہیے، اتنا ہی نیچے آپ کی فاؤنڈیشن مضبوط ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص فرن کے پلانٹ کی طرح جمپ لگا کر اوپر چلا جاتا ہے تو ذرا سی آندھی، ذرا سا طوفان، تھوڑی سی ہوا اس کو گرا سکتی ہے، لیکن جب کوئی بانس کے درخت کی طرح نیچے ایک روٹ سسٹم بنا کر اوپر جاتا ہے تو کیسی بھی آندھی آ جائے، جتنا بڑا طوفان آ جائے، جتنی بھی تیز ہوا چلے، اس کو نہیں گرا سکتے۔ تو یہ ایک زبردست میسج جب اس بزرگ نے اس شخص کو دیا تو اس کے اندر خوشی کی لہر دوڑ آئی۔ وہ مایوسی جس کی وجہ سے وہ دنیا کو چھوڑ کر جنگل میں جا چکا تھا، اس کے اندر سے ختم ہو گئی اور وہ دوبارہ دنیا کی طرف لوٹ آیا اور دوبارہ اس نے اپنا بزنس شروع کیا اور اس پہ محنت کرنا شروع کر دی۔
تو ہمارے لیے بھی اس میں یہی میسج ہے کہ ہم سلو اینڈ اسٹڈی ونس دی ریس، آہستہ آہستہ زندگی میں ترقی کرنا کوئی حرج نہیں ہے، آہستہ آہستہ ترقی کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن رک جانا یہ ناکامی ہے، ٹھہر جانا، مایوس ہو جانا، گر جانا یہ ناکامی ہے۔ اگر گر کے بندہ اٹھ جائے، کیونکہ گرتے ہیں شہسواری میدان جنگ میں، تو اگر کوئی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور